بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتوكل على الله فهو حسبه صدق الله العظيم. دوستو بزرگوں اور عزیزوں، اللہ تعالیٰ کی جو طاقت ہے اور سب سے بڑی طاقت، اس کا رشتہ اللہ سے قائم ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی طاقت پر بھروسہ کر کے کام کرتا ہے، اور اس کا رشتہ اللہ کی طاقت پر اللہ کی ذات سے نہیں ہے، وہ اللہ پر بھروسہ کر کے نہیں بلکہ دنیا کے اسباب پر بھروسہ کر کے کام کرتا ہے۔ مومن میں اور کافر میں یہی فرق ہے۔ مومن بھی بظاہر سارے کام اسی طرح انجام دیتا ہے جس طرح کافر انجام دیتا ہے، مومن ہے مسلم، لیکن فرق یہ ہے کہ اس کے اندر جو دل کا ایمان ہے اور اس کے اندر جو اعتماد اور یقین ہے وہ اللہ کی ذات پر قائم ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اللہ مسبب الاسباب ہے، اللہ تعالیٰ نے سبب میں تاثیر دی ہے، سبب میں طاقت نہیں رکھی ہے، تاثیر دی ہے، تاثیر بھی اللہ نے پیدا کی ہے، اس لیے وہ کام انجام پا جاتا ہے۔ دکان چلانے سے رزق مل جاتی ہے، اس لیے دکان ذریعے معاش اللہ نے ہی بنایا ہے، کہیں پر نوکری کرنے سے ذریعے معاش اللہ نے ہی بنایا ہے، کھیتی کرنے سے رزق ملتی ہے، یہ ذریعے معاش اللہ نے بنایا ہے۔ تو ذرائع اور اسباب میں جو تاثیر ہے وہ بھی اللہ کی پیدا ہے۔ تو کافر اور غیر مومن سمجھتا ہے کہ اس ذرائع میں طاقت ہے، اس میں شکتی ہے، اسی لیے کچھ لوگ اسی کی پوجا کو شروع کر دیتے ہیں۔ سورج نے تپش دی، گرمی دی، ساری دنیا کو روشن کیا، تو انسان سمجھنے لگا کہ اس سورج میں طاقت ہے۔ چاند نے رات میں ٹھنڈی چھاؤں، روشنی کی ٹھنڈی چھاؤں پورے فضا پر پھیلا دیا، تو انسان غلط فہمی میں پڑ گیا کہ چاند میں لگتا روشنی کی طاقت ہے۔ ستارے چمکتے ہیں، پورے آسمان کو روشن کر دیتے ہیں، جگمگا دیتے ہیں، تو انسان غلط فہمی میں پڑ گیا اس لیے ستاروں میں کوئی طاقت ہے، تو انسان ستاروں کی پوجا شروع کر دیتا ہے، چاند کی پوجا شروع کر دیتا ہے، سورج کی پوجا شروع کر دیتا ہے، اسباب کو انسان اصل سمجھ لیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ قرآن کریم میں مذکور ہے۔ ان کی قوم جو تھی وہ سورج کو پوجتی تھی، بتوں کو پوجتی تھی۔ ایک دن انہوں نے قوم کے پوری قوم بت پرستی تھی، آتش پرستی تھی، سورج کی ہر شکتی کی اور ہر طاقت کو پوجنے والی قوم۔ ایک دن انہوں نے مجمع عام میں، چاند نکلا ہوا تھا، سارا مجمع گاؤں کا وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، کوئی چوپال تھی یا کوئی ایسی جگہ تھی جہاں پہ لوگ بیٹھا کرتے تھے۔ ان کے والد بھی بڑے اس میں حامی تھے، بڑے ہمیش رہا کرتے تھے، تو خود بناتے تھے ان کے والد۔ انہوں نے لوگوں کے سامنے یہ بات کہہ دی کہ ستارے جو چمکے ہوئے ہیں، چمک رہے ہیں، روشنی ہے، بڑی طاقت لگتی ہے ان ستاروں میں۔ یہ ستارے تو واقعی لگتا ہے اس لائق ہے کہ ان کی پوجا کی جائے، ان کی عبادت کی جائے، تو خدا معلوم ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ کہہ کر کے لوگ سمجھے کہ لگتا ہے ابراہیم ہمارا ہمنوا معلوم ہوتا ہے، ہمارا ہم خیال معلوم ہوتا ہے۔ جب ستارے صبح میں غائب ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ستارے جو میرے خدا تھے وہ کہاں چلے گئے؟ اب اگر مجھے کوئی ضرورت پیش آئے گی میں کس سے کہوں گا؟ میں ایسے ڈوبنے والے اور مٹنے والے کو میں پتہ تسلیم نہیں کرتا۔ دوسری رات میں چاند روشن تھا، تو 4-10 دن کے بعد چودھویں کا چاند نظر آیا،
پھر مجمع میں تشریف لائے، لوگوں سے کہا کہ یہ چاند لگتا ہے خدا، اسی چاند نے آسمان کو، زمین کو، سب کو پیدا کیا ہے، اب اس کو میں خدا تسلیم کر سکتا ہوں۔ جب صبح میں چاند بھی ڈوب گیا تو کہا کہ یہ چاند بھی ڈوب گیا، میں ڈوبنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ پھر ایک دن سورج کی طرف روشنی کر کے، سورج کی طرف مخاطب کر کے کہا کہ یہ سورج چمکنے والا ہے، بڑا طاقتور معلوم ہوتا ہے، اس سورج کی عبادت ہے، یہ میرا خدا معلوم ہوتا ہے۔ اگر سورج بھی شام کو ڈوب گیا تو کہا کہ جی لا احب الآفلین، ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا، جو خود ڈوب جاتا ہو وہ ہماری بیڑا کو کیسے پار لگائے گا، ہماری ڈوبتی ہوئی نیا کو ساحل تک کیسے پہنچائے گا، جو خود ڈوب جاتا ہے، جو خود مٹ جاتا ہے۔ یہی بات ہے جو حضرت ابراہیم نے پیغام دیا تھا کہ تم اسباب کو اور مخلوقات کو، تم وسائل کو طاقت کا سرچشمہ سمجھتے ہو، لیکن مومن کبھی اسباب کو طاقت کا سرچشمہ نہیں سمجھتا ہے، مومن مسبب الاسباب کو سب کچھ سمجھتا ہے۔ دکان پر مومن بھی بیٹھتا ہے، کھیتی باڑی مومن بھی کرتا ہے، ہل وہ بھی جلاتا ہے، جوتتا ہے، اور ماؤ وہ بھی کرتا ہے، فصل وہ بھی کاٹتا ہے، لیکن مومن یہ سمجھتا ہے کہ اس فصل کو دینے والی طاقت اللہ کی ہے، زمین میں کوئی طاقت نہیں۔ قرآن کریم نے کہا انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، تم کھیتی کرتے ہو کہ ہم کھیتی کرتے ہیں۔ یہ ہے فرق نقطۂ نظر کا، ایک ایمان اور صاحب ایمان اور جو ایمان سے محروم ہے اس کے درمیان یہ فرق ہے۔ کافر کی یہ پہچان کی آفاق میں گم ہے، کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق۔ مومن کی زندگی میں، مومن کی شخصیت میں ہر چیز ملے گی، لیکن کافر اور جو صاحب ایمان نہیں ہے وہ اس کے پیچھے اس کے پیچھے پوری آفاق میں گھومتا پھر رہا ہے، کبھی اس کی پوجا کرتا ہے، کبھی اس کو تلاش کرتا ہے، کبھی اس کو تلاش کرتا ہے۔ ایمان اصل یہ ہے دوستوں کہ اللہ پر یقین کر کے اعتماد کی طاقت کے ساتھ کوئی کام کیا جائے، مسبب الاسباب، عزم کی طاقت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی مشورہ کیجیے ہر کام میں، اپنے دوستوں سے شاور ہو فی الامر، دوستوں سے مشورہ کیجیے، لیکن مشورہ کرنے کے بعد فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ نے ارادہ کر لیا، عزم آپ نے فرما لیا، تو اب دوستوں پر بھروسہ نہیں ہے، اسباب پر بھروسہ نہیں ہے، وسائل پر بھروسہ نہیں ہے، اور دنیا کی کسی چیز پر بھروسہ نہیں ہے۔ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پہ بھروسہ کر کے کام شروع کرو، انشاءاللہ کام آگے بڑھے۔ یہ ساری تعلیمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ مومن کبھی عزم کرنے کے بعد اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، وہ اسباب پر بھروسہ نہیں کرتا، وسائل پر بھروسہ نہیں کرتا، غیر اللہ پر بھروسہ، اگر صاحب ایمان ہے تو، اور انشاءاللہ اللہ اس کا کام روکے گا بھی نہیں۔ اسباب پیدا کرنا بھی اللہ کا کام ہے، ایک سبب مٹتا ہے دوسرا سبب پیدا فرماتا ہے۔ اسباب اور وسائل بھی اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور اگر وہ غریب ہے اور اسے رزق کی اور اسے کسی چیز کی ضرورت ہے تو وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہوں سے اللہ اسے روزی عنایت فرماتے ہیں اور اسے اسباب زندگی عنایت فرماتے ہیں جس کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ مجھے یاد آیا، میں نے نہیں پڑھا تھا، حوالہ یاد نہیں ہے لیکن واقعہ سچا ہے۔ حضرت مولانا ہمارے بزرگوں میں ارواح دیوبند میں ایک بڑے عالم کا نام آپ لوگوں نے شاید نہ سنا ہو، بچوں نے طلبہ علماء نے سنا ہوگا، حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ، بڑے مجاہد آزادی، ہندوستان کو آزاد کرانے میں بہت بڑا کردار ہے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جو پوری عالمی تحریک چلائی تھی، تحریک ریس الجمال، اور انہوں نے افغانستان میں ایک عارضی حکومت بنائی تھی، ہندوستان کی متبادل حکومت، عارضی حکومت بنائی تھی جس کا صدر راجہ مہندر پرتاپ کو بنایا تھا، اور وزیر خارجہ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی بنے۔ انگریزوں کی پکڑ میں آنے کے بعد وہ تحریک فیل ہو گئی، ایک الگ تاریخ ہے۔ یعنی بڑی شخصیت کے حامل، بڑے عالم، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے حد سے زیادہ محبت عشق رکھنے والے شاہ ولی اللہ کی علوم جماعت۔ مولانا اظہر شاہ قیصر
نے نہیں دیکھا ہوگا، ہمارے اساتذہ کی عمر کے تھے، انتقال کر گئے، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے تھے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ دلی اسٹیشن پر میں جا رہا تھا، بہت بعد کی بات ہے جب سب ہندوستان آزاد ابھی نہیں ہوا تھا، لیکن تحریک ریشم اقبال ختم ہو چکی تھی، شیخ علی دنیا سے جا چکے تھے، سارے اکابر دنیا سے جا چکے تھے، اب یہی بڑے بزرگوں میں شامل اس زمانے کی بات ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ گزر چکا تھا، علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ان کے جو والد تھے معذر شاہ قیصر تھے، یہ شیخ الہند رحمۃ، یہ حضرت محمد اللہ سندھی کے بھی بزرگوں میں تھے، اور جانتے بھی تھے کہ حضرت شاہ قیصر علامہ کشمیری کے لڑکے ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ میں دلی اسٹیشن پر اچانک میری ملاقات مولانا عبید اللہ سندھی سے ہو گئی، تو میرا خیال تھا کہ میں علامہ کشمیری کا صاحبزادہ ہوں، اور مولانا بھی جانتے ہی ہیں، مجھے پہچانتے ہیں، بڑے خوش ہو کر کے ملاقات کریں گے، مگر میں نے جا کے محبت سے مصافحہ کیا، مگر انہوں نے کوئی زیادہ التفات نہیں فرمایا اور ایسا رویہ اختیار کیا جیسے کہ وہ مجھے پہچانتے بھی نہیں۔ بڑا صدمہ ہوا، میں نے سمجھا کہ لگتا ہے کہ جو ساری تحقیقات ناکام ہو گئی یا سارے منصوبے فیل ہو گئے، تو دماغ پہ بڑا اثر پڑا ہے ان کو، اور لوگوں کی پہچان ختم ہو گئی۔ بہرحال میں دیکھتا رہا، مجھے صدمہ ہوا، طبیعت کو تکلیف بھی پہنچی، اور صاحبزادے لوگوں کو تکلیف زیادہ پہنچتی ہے کہ میں صاحبزادہ ہوں فلانے عالم کا، فلانے بزرگ کا، اور فلانے شیخ کا، جتنے بھی والد کے شاگرد ہیں یا والد کے مریدین ہیں وہ سب ہماری عزت کریں گے، خیال بھی رہتا ہے، ان کو نہیں ہوگا لیکن اکثر ذہن میں یہی ہوتا ہے۔ مولانا حضرت شاہ قیصر فرماتے ہیں کہ میں کھڑا ہو گیا ایک طرف اور دیکھتا رہا، ان کو یہ اس پلیٹ فارم کے اس سرے سے اس سرے تک گھوم کے جاتے تھے، پھر ادھر سے ادھر گھوم کے جاتے تھے، کئی چکر لگائے انہوں نے، یہاں تک ریل کے آنے کی گھنٹی بج گئی کہ ریل اب آ رہی ہے۔ جیسے ٹرین کی گھنٹی بجی وہ سیدھے وہ اسٹیشن سے باہر نکل گئے، پلیٹ فارم سے باہر نکل گئے، اسٹیشن سے باہر گئے، باہر جا کے پھر تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے اور سیدھے ان کی طرف آئے۔ حضرت شاہ قیصر تھے، ایک اور ساتھی، دو آدمی تھے، اور سیدھے پوچھا کہ تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ ابھی تک پہچانا بھی نہیں تھا، اور بڑے یعنی طلب انداز میں نہیں، یعنی اجنبیت کے انداز میں، تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ کہا لاہور جا رہا ہوں، اس میں ہندوستان پاکستان بنا نہیں تھا۔ کہا کہ کتنے روپے تمہاری جیب میں؟ کہا 30 روپے۔ کہا کہ اپنا ٹکٹ لے لیا؟ تم لوگوں نے کہا ہاں ٹکٹ لے لیا، جب میرا بھی ایک ٹکٹ لے آؤ۔ اور یہاں پر محبوبیت کا جو حق ہوتا ہے، بزرگی کا جو حق ہوتا ہے، وہ انہوں نے اس پر قائم کیا، جاؤ میرا ٹکٹ بھی ایک ٹکٹ لے آؤ۔ تو بیچارے گئے اپنے پیسے سے، استاد کے درجے میں تھے، ٹکٹ خرید کے لائے اور حضرت کو پیش کر دیا۔ حضرت نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ کتنے کا ٹکٹ ہے، کس رکھ لیا جیب میں۔ ٹرین آئی اور ٹرین پر سب لوگ چڑھ گئے، بیٹھ گئے، مولانا بھی دونوں بھی ساتھ میں بیٹھ گئے، مولانا اکیلے تھے۔ اس کے بعد جب ٹرین میں بیٹھ گئے تب حضرت نے فرمایا کہ تم کو تو بہت برا لگا ہوگا، اب تمہارے دل میں بڑی تکلیف ہوگی، لیکن میں کیا کروں، اب دل کا درد بتا رہا ہے کہ لاہور میں جو پروگرام ہونے والا ہے، میں نے ان لوگوں کو منظوری دے دی، فلانی تاریخ میں فلانی ٹرین سے میں آ رہا، بولو میرا انتظار کریں، وہاں کوئی انقلابی کارروائی کی اور وہاں کوئی آزادی کی، کوئی جلسہ وغیرہ تھا، میں شریک ہونا تھا۔ میرے پاس ایک پیسہ نہیں تھا کہ میں ٹانگا پکڑ کے میں اسٹیشن بھی اپنے آ جاؤں، اسی طرح پیدل پہنچا، سوچا کہ میں کوئی ہو سکتا جان پہچان کا بندہ ملے گا، اس سے کہوں گا، قرض لے لوں گا، کہوں گا ٹکٹ میرا لا دو۔ اتفاق کی بات ہے، اس پلیٹ فارم کے اس سرے سے اس سرے تک گھومتا رہا، کوئی جان پہچان کا آدمی نہیں ملا، کوئی اتنی جان پہچان نہیں، اتنی بے تکلفی نہیں، اس سے ٹکٹ کی خواہش کروں۔ تم ملے بھی تو عزیز تھے، تم سے کہنے کو شرم آ رہی تھی کہ تم سے کیسے کہوں کہ تمہارے پاس جیب میں پیسہ بھی ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ پھر جب دیکھا کہ کوئی شکل نہیں بن پائی، میں باہر نکل کے گیا، شاید باہر کوئی آدمی مل جائے، وہاں بھی نہیں ملا، تو مجبور ہو کے میں تمہارے پاس آیا اور میں نے پوچھا کہ کتنے پیسے ہیں، اتفاق سے تمہارے پاس پیسے تھے، تو میں نے کہا کہ تم ٹکٹ میرا لے آؤ۔ بس کیونکہ انقلابیوں کا
اور مومن کا تو کام پیسے سے نہیں بنتا، میں گھر سے نکل پڑا کہ مجھے جانا ہے، پیسے جیب میں نہیں ہے، مومن کا کام تو عزم سے بنتا ہے، یہ اصل مجھے بتانا۔ مولانا عبید اللہ سندھی نے کہا کہ انقلابیوں کا کوئی کام پیسے سے نہیں رکتا ہے، پیسے کی بنا پر، عزم کی بنا پر کام ہوتا ہے۔ میں نے کہا میں چلتا ہوں اسٹیشن، کوئی نہ کوئی اللہ انتظام کرے گا، کوئی نہیں ملا، تم مل گئے، بیٹھ گئے۔ اب وقار اور غیرت کی انتہا دیکھیے صاحب کہ ٹرین میں بیٹھ گئے، ہر اسٹیشن پر معلوم تھا کہ مولانا عبید اللہ سندھی اس ٹرین سے تشریف لا رہے ہیں، ملنے والوں کا ہجوم، بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے اصحاب سربت، بڑے بڑے سیاسی لوگ مطالبہ کر رہے ہیں۔ لاہور تک 10 اسٹیشن پر سینکڑوں لوگوں نے ملاقاتیں کی، جس میں سے ایک بڑے صاحب خیر تھے، بڑے اچھے آدمی، سیاسی آدمی، اسی اسٹیشن پر ان کی ملاقات کی، انہوں نے لکھا کہ مصافحہ کیا انہوں نے اور ایک لفافہ پیش کیا۔ انہوں نے ہاتھ میں چکلی میں پھنسا کے ایسے رکھ لیا، بس ایسے ہی پکڑے رہے، جیب میں نہیں رکھا۔ لوگ آتے رہے، ملتے رہے، یہاں تک کہ لاہور اسٹیشن پہنچ گئے۔ وہاں تو صاحب استقبال کے لیے مجمع تھا، ہجوم تھا، نعرے تکبیر۔ اس کے بعد حضرت اس ہجوم میں جیسے اسٹیشن پر پلیٹ فارم پر باہر نکلے، یہ دونوں حضرات جو ساتھ میں تھے، یہ دونوں تو بھیڑ میں گم ہو گئے۔ مولانا نے پوچھا کہ 2 لڑکے میرے ساتھ آئے، تو کہاں؟ کہا کہ دونوں دوڑ کے گئے، حضرت مطلب حاضر ہے، کہیں لفاف دیکھو کیا ہے اس میں، کھولا بھی نہیں، چھوا بھی نہیں، جیب میں رکھا بھی نہیں، لفاف دیکھو کیا۔ انہوں نے لفاف کو دیکھا تو کہا کہ پیسے کتنے پیسے ہیں؟ بولے 100 روپے کے 500 روپے۔ یہ وہ زمانے کی بات ہے، 100 روپے کا ٹلہ نہیں ہوتا تھا پوری مارکیٹ میں، 100 روپے نے گھومتے رہیے، ٹلہ نہیں ہوتا تھا اس کا، 100 روپے تھے۔ کہا کہ تم اس کو رکھ لو۔ اور نشان میں حضرت اتنے پیسے میں رکھ لوں؟ کہا کہ ابھی تک تمہیں تہذیب نہیں آئی، راستے پر سمجھاتا ہوا آیا ہوں کہ بڑے لوگوں کی بات مانا کرو، ابھی تک ادب نہیں آیا۔ ڈانٹ کر کے حضرت آگے بڑھ گئے۔ وہ آج کا دن بولے کہ اس کے بعد حضرت سے ملاقات نہیں ہوئی، میں جیب میں رکھ لیا۔ میں نے سوچتا رہا کہ واقعی عزم کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ اور ظاہر لگا کہ انہوں نے مجھ سے احسان لیا، 30 روپے کا، 30 روپے میرے پاس تھا، جس میں سے 2 4 5 روپے کا ٹکٹ میں نے ان کے لیے خریدا۔ میں نے بظاہر احسان کیا، مگر بڑے لوگ اور بزرگ لوگ کبھی احسان نہیں لیتے، اس احسان کے بدلے میں اس سے بڑا احسان کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو مومن کبھی اپنے عزم کی طاقت سے اپنے عزم کی طاقت سے اللہ کے بھروسے پر کام کرتا ہے۔ مومن کا کام رکتا نہیں ہے انشاءاللہ، اور ہمیں اپنے اندر یہ ایمانی طاقت پیدا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔